اور یہ سال کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور یہ وائی اسرائیلیز وانٹ ٹو ٹیک اوور مسجد الاقصی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس کیوں بھیجا جائے گا؟ جیوگرافک چینجز ہوں گے جو بے شک امیدیں ان کی نیک ہیں، مگر ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہے، وہ ہے پیسہ کمانا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ڈیلاگس۔ اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، اور مور آف اٹ اگر آپ ایسا کانٹینٹ سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کیجیے گا میری ویڈیو پہ، ادر پازیٹیو اور نیگیٹو، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ یہ میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے اسپیشلی جو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس دنیا میں ہونے کیا والا ہے، اور یہ سال کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور یہ ٹائم جو ہم کو ملا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیوز چل رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ جناب جو لوگ نیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کہ ریڈ ہائفر جو ہے وہ ذبح کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہودی جو ہے وہ ریڈ ہائفر ذبح کر چکے ہیں، لیکن اس سال کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیا ضروری چیزیں ہیں اس کے اندر، میں نے کوشش کیا ہے کہ میں نے ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے کانٹینٹ کو لکھ لوں تاکہ ذرا محتاط انداز میں گفتگو کر سکوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، کچھ کویشچنس جو آپ کے پاس اسکرین پہ بھی آئیں گے، جس میں ہمارے پاس کچھ کویشچنس میں ترتیب دی ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس وائی ریڈ ہائفر، واٹ از ریڈ ہائفر، وائی کرسچنس ہیٹ جوز، ڈفرنس بٹوین جوز اینڈ زائونسٹ جوز، وائی اسرائیلیز وانٹ ٹو ٹیک اوور مسجد الاقصی، what is the actual history of Jerusalem, or in Urdu as we say Jerusalem، تابوت سکینہ کیا ہے، ہیکل سلیمانی کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس کیوں بھیجا جائے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کن نشانیوں سے ہم پہچان سکیں گے، اور سب سے آخر میں سب سے امپورٹنٹ سورہ کہف جو ہے اس کو جمعے کو پڑھنے کو کیوں کہا گیا ہے، یہ سنت کیوں کہی ہے، کہا گیا ہے کہ جب آپ کو یہ خبر مل جائے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو آپ نے سورہ کہف جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے، سمجھنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو جو باتیں ہوئی ہیں وہ سب آپ نے سمجھنی ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قیامت سے قریب قریب میں جو ہے وہ کچھ ایسے واقعات ہوں گے کہ دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی اس کے خلاف خروج کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو وہ دجال کو قتل کریں گے ایک خاص مقام پہ۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور یہ جنگ ہوگی، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی اور ایسا ہوگا، اور ہم کو پہلے سے خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ ہم فاتح ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم فاتح ہوں گے تو کیا ہم اس سے پہلے جنگ کی تکالیف کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس کو فیس کرنے کے تیار ہیں؟ میری آج کی ویڈیو اسپیشلی جو ہے وہ ان والدین کے لیے ہے جو یوتھ، جن کے گھر میں نوجوان نسل ہے، جن کے نوجوان بیٹے بیٹیاں، تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا وہ اس چیز کے تیار ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو جو فائنینشیل اور اکنامیکل کرائسس آئیں گے، جو ہمارے پاس جیوگرافک چینجز ہوں گے، جو ڈیموگرافک ایشوز ہمارے پاس کریٹ ہوں گے، کیا اس کو فیس کرنے کے لیے مینٹلی فزیکلی آپ کے بچے تیار ہیں؟ وہ والدین جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو بہت غور سے سمجھیں میری بات کو، کیا یہ تمام چیزیں جو ہونے والی ہیں صحیح؟ اس طرح کے بہت سارے سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، ایز بینگ اے ٹیچر میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان سے اس بارے میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی فکر یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میرے پاس کبھی بھی جواب ایسا نہیں آتا کہ کوئی بھی ایسے لوگ ہیں تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے آج کی، ٹھیک ہے، وہ میجورٹی ہمارے پاس جو ہے وہ یا تو کیا کہتے ہیں عیاشی کے اندر ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ سوال ہے کہ ایک بہترین سا آئی فون لے لو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مطلب فل، یعنی کہ آپ مادہ پرست، بالکل، ٹھیک ہے، کوئی آپ ان سے جو ہے نا وہ بیونڈ دیٹ، ٹھیک ہے، اس سے آپ کوئی بات ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ کہ اگر نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں اس وقت، تو وہ بننا چاہتے ہیں ویسے،
وہ پیسے کمانے کی مشین اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں بس پیسے کمائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں اور پھر ہم وہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کر سکیں، خواہشات نہیں تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ بے شک امیدیں ان کی نیک ہیں، مگر ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہے، وہ ہے پیسہ کمانا۔ کون سی اسکل ان کی ڈیولپ ہو رہی ہے، ریگارڈلیس آف اٹ، اگر وہ اسکل پیسہ کما کے دیتی ہے تو ان کے کام کی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ آگے آنے والی دنیا میں وہ اسکل، جب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آج اگر ریڈ ہائفر ذبح کرتے ہیں یہودی اور وہ دجال کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کا یہ مسلمان نوجوان کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتا ہے؟ وہ تو اس چیز کو ہرڈل سمجھے گا، وہ تو تکلیف سمجھے گا، کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو پھر آپ اس طریقے سے پراپر طریقے سے کمائی نہیں کر سکتے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوگا تو کیا ہمارا نوجوان تیار ہے ان مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہمارا آج کل کا نوجوان یہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ ہمارے سامنے ہوں گے، تو کیا ہم ان کو پہچان سکیں گے؟ کیا ہم ان کو ان کے تابع آ سکیں گے؟ کیا ہم ہر بات ہم یہ کہیں گے کہ حضرت امام مہدی جو ہے جب وہ خروج کا اعلان کریں گے تو کیا ہم ان کی فوج میں شامل ہونے کے تیار ہوں گے؟ ایز بینگ اے پیرنٹ، کیا میں اس بات کو ایکنالج کروں کہ کیا میں نے اپنے بیٹے کو اس بات کی میں تربیت دے رہا ہوں؟ کیا میں اپنی بیٹی کو اس بات کی تربیت دے رہا ہوں کہ وہ اس جنگ میں امام مہدی کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ آج نہیں تو کل آنے والے زمانے میں انہوں نے یہ چیزیں فیس کرنی ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے، ہم نے ان کو بتایا ہے، ہم نے ان کو ان کی تربیت کی ہے، ہم نے ان کا ذہن اس چیز سے بنایا، ہم نے ان کو اس چیز پہ تیار کیا کہ بیٹا یہ ساری چیزیں دنیا کی سائڈ چلتی رہیں گی، لیکن یہ آگے آنے والے وقت میں ہم فیس کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اور جتنے بھی میل پیرنٹس، فادرس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کا تو کام ہوتا یہی ہے کہ وہ تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ تم کرنے جا رہے ہو اور اس وقت میں ہوگا، آگے آنے والے وقت میں ہم نے بھی اپنی سب چیزیں اپنے زمانے میں فیس کی، تو آپ اس چیز کے لیے پریپیئر رہیں، جو آگے آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات آپ کا سامنا کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی، ان کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ لیکن کیا اس وقت ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے بے شمار سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو میرے اس سے ملتی جلتی فکر رکھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے اور اس کا حل نکالنے کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ ویڈیو اپنے تمام دوست احباب، اپنے لوگوں، اپنے ساتھیوں میں پہنچائیں تاکہ یہ فکر بڑھے، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ یہ فکر بڑھے گی اتنا زیادہ اس پہ تدبر ہوگا، اور جتنا زیادہ تدبر ہوگا اتنی تدبیر سامنے آئے گی کہ اس کام کو کیسے انجام دینا ہے۔ لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ یہ فکر ہی نہیں ہے معاشرے میں، ہمارے وہاں تو بس معاشرے میں صرف اور صرف پیسہ کماتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، ترقی حاصل کرتے رہو، اور ٹھیک ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، پاور آپ کے ہاتھ میں ہوگی، ویری گڈ، یہی ہمارے پاس ہے کہ پاور ہمارے ہاتھ میں جب ہوگی تبھی ہم کچھ کر سکیں گے۔ لیکن پاور ہونے کے ساتھ ساتھ، پاور کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیت جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ نیت اگر یہی ہے کہ آج اگر میرے پاس اینڈرائڈ فون ہے، کل کو سیمسنگ کا فون آ جائے، آج اگر میرے پاس جو ہے وہ فلیٹ ہے، کل کو میرے پاس بحریہ میں کوئی بنگلہ آ جائے، کل کو اگر آج میں پاکستان میں ہوں، کل کو میں یو ای میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں شفٹ ہو جاؤں، تو اگر میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے تو پھر یہاں معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس پہ فکر کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، یو نیڈ ٹو تھنک آن دیٹ۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دجال کے خلاف جب حضرت امام مہدی خروج کریں گے تو کیا ہمارے بچے تیار ہیں؟ ہمارے بچے تیار ہیں کہ وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہوئے دجال کے خلاف اعلان جنگ کر سکیں گے؟ اور اسپیشلی جو بچے میری یہ بات سن رہے ہیں، جو نوجوان نسل میری یہ بات سن رہی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ Question is that for you. Are you ready?